لیکن لفظ اللہ ایسا ہے جس کو کہ اس میں ذات بھی کہا جاتا ہے اور اس میں صفت بھی۔ معرفت کورس میں خوش آمدید۔ اس معرفت الہی کے کورس میں آج ہماری باقاعدہ پہلی کلاس ہے۔ تعارف کے طور پر کل ہم تمہیدی گفتگو کر چکے ہیں، تو پہلے نام کے طور پر آج ہمارا جو نام ہے وہ اس کو اسم ذات بھی کہا جاتا ہے، اسم اعظم بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں، وہ ہے اسم ذات یعنی کہ اللہ۔ اللہ جو ہے یہ جو لفظ ہے، بعض لوگ اسے اسم ذات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی باقی ناموں کی طرح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہی ہے۔ ذاتی ہے یا صفاتی ہے، ان کے دلائل ہیں وہ تو ابھی اگلے 5-7 منٹ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ لفظ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ قرآن الحکیم میں لفظ اللہ ہی کم و بیش ایک کم 2700 مرتبہ آیا ہے، ایک کم 2700 مرتبہ لفظ اللہ ہی آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن الحکیم میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا لفظ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی معرفت حاصل کرنا چاہیں، کوئی پہچان حاصل کرنا چاہیں، کسی کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کی ساری صفات کو جانیں۔ اگر آپ کسی کی کچھ صفات کو جانتے ہیں تو آپ اس کو کلی طور پر نہیں جان سکتے، آپ کو اس شخص کی، اس ذات کی یا اس شے کی کلی طور پر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑی سادہ سی مثالوں کے ساتھ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر برف کی ایک خصوصیت ہے، وہ سفید ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا ہے یا سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے کہ برف سفید ہوتی ہے، تو آپ کو برف کی کلی طور پر معرفت حاصل نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے برف کی یہ خصوصیت پڑھ لیا، جان لی ہے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو بھی آپ کو کلی طور پر اس کا ادراک نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تھوڑے سے ٹمپریچر کے بعد گیلا بھی کر سکتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 0 ٹمپریچر کے بعد یہ برف رہے گی نہیں، پانی بن جائے گی۔ جب تک اس کی کلی طور پر ساری صفات آپ نہ جان لیں گے، آپ برف کو اچھی طرح سے نہیں جان سکتے۔ یہ تو میں نے ایک حقیر مثال دی ہے آپ کے سامنے برف کی۔ اسی طرح سے مالک کائنات کی جب ہم صفات کو پڑھ رہے ہیں، اس کے ناموں کو، اس کے اسماء کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ ہم پر یہاں ہو جائے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو کلی طور پر بیان کر سکے۔ آپ لفظ قدیر پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ سمیع بصیر پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی سمع و بصر پر دلالت کرتی ہے۔ آپ خالق پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی صرف خلقت کو یہاں کرتی ہے۔ آپ مالک پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی مالکیت پر صرف دلالت کرتی ہے۔ آپ لفظ رب پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی صرف ربوبیت پر۔ کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جس کو آپ ایک مرتبہ ادا کریں اور وہ اللہ کی پوری ذات کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں عیاں کر دیں۔ لیکن لفظ اللہ ایسا ہے جس کو کہ اس میں ذات بھی کہا جاتا ہے اور اس میں صفت بھی۔ جو اس میں ذات کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ بہرکیف آپ ذرا میرے ساتھ کچھ قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کیجئے، آپ پر عیاں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کچھ صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر لفظ اللہ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب، وہ عالم ہے غیب کا بھی، عالم ہے شہادہ کا بھی، غیر موجود اور موجود کا بھی۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ کون؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہے۔ یہاں پر آپ نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کرنا تھا، لیکن وہ صفات کس کی طرف منسوب کرنی ہے؟ اس ذات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کو رکھا۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون۔ آپ نے غور کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا، جیسے وہ الہ ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر ہے۔ کون؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کو جو موڑ رہے ہیں، وہ ذات کا نام جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے، جو مصور ہے، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔
اسی کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں چیزیں ہیں. وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے. کون؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہے. آپ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے طور پر، اپنے نام کے طور پر لفظ اللہ کو بیان کر رہے ہیں، باقی تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے طور پر بیان کر رہے ہیں. مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض، آپ ذرا کہیے کون ہے رب، کون ہے پالنے والا، کون ہے مالک آسمانوں اور زمین کا، اور پھر خود ہی کہہ دیجئے اللہ. قل اللہ، وہ اللہ ہے. مزید فرمائیے قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ پھر خود ہی فرمائیے قل اللہ، خود ہی کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. یہ جو لفظ اللہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کے ساتھ متصل کر رہے ہیں جیسے کہ کسی کا کوئی نام ہوتا ہے. مزید سنیے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا ہے چاند کو سورج کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. مزید سنیے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کو غور فرمانا ہوگا یہاں پر تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے طور پر جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ ہے. مزید سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، وہ اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے خلقت کی، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، دوبارہ اس کو دہراتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر بھی جانا ہے. مزید سنیے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق جس نے دیا، جو تمہیں مارے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا. میں جتنی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس ہر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہے اللہ اللہ اللہ. یہاں سے ایک اندازہ کیا گیا اور وہ میرا خیال ہے کافی حد تک صحیح بھی ہے کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، اس میں صفات نہیں ہے. آگے دیکھیے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو لفظ چنا وہ تھا اللہ. یہ جو لفظ اللہ ہے اس کو انہی آیات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. جیسے ہر چیز کا، ہر شے کا، ہر شخص کا، ہر ذات کا ایک ذاتی نام ہوا کرتا ہے. اس ذاتی نام میں مال کے کائنات کی پوری ذات بیان ہو جایا کرتی ہے، پوری کی پوری ذات بیان ہو جایا کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، میں اللہ کے ساتھ کیا تعلق میں بلانگ کرتا ہوں. میرا اور آپ کا جو ہے ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہے. آپ جب مجھے سر کہتے ہیں یا استاد کہتے ہیں تو اس سے آپ میرے اور اپنے تعلق کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ٹیچر ہے. تو میں نے لہٰذا اب یہ لفظ ہی آپ کے لاشعور کو بتا رہا ہے آپ نے میرے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اسی طرح سے ہر نام کے پیچھے آپ کا تعلق چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے اس کو اچھی طرح سے ڈسکرائب کرنے کے لیے اللہ سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے. اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہ کسی سے ماخوذ ہوا ہے، نہ اس سے کوئی ماخوذ ہوتا ہے، نہ اس لفظ سے کوئی لفظ نکل سکتا ہے، نہ یہ لفظ کسی لفظ سے نکلا ہے. یہ بالکل تنہا ایک لفظ ہے. اس میں ویسی وحدانیت پائی جاتی ہے جیسی وحدانیت مال کے کائنات کی ذات میں پائی جاتی ہے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی موضوع ہے اور صرف اللہ کے لیے ہی یہ بولا جاتا ہے. دیگر مذاہب نے بہت سے الہ چھوٹے چھوٹے بنائے، بہت سے چھوٹے چھوٹے بت اپنی پرستش کے لیے بنائے، ان کو انہوں نے طرح طرح کے نام دیے. آج تک کسی نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. یعنی یہ اللہ نے کسی کو جرت ہی نہیں دی. بہرکیف یہ جو آپ نے ایک چھوٹا سا کنسپٹ سمجھا اللہ کا، یہ تھا اللہ کے لفظ، اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے طور پر لیں، یعنی یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے
پھر بھی اگر آپ اس کو کسی چیز سے مشتق ماننا چاہیں، ایک بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کوئی اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ دیگر ناموں کی طرح یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی کسی ایٹریبیوٹ، اللہ کی کسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا لفظ کم از کم کسی نے 6، کسی نے 7، کسی نے 8 کہا کہ 8 لفظوں سے مشتق ہوتا ہے۔ لفظ الہ، یہ ابھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ لفظ اللہ پھر نکلا کس چیز سے ہے، اگر اس کو صفت ہی ماننا ہے۔ اگر جو میں نے ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد آپ کا بھی دل اس بات پر مانتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو بھی ہر نام کا ایک مطلب تو ہوا ہی کرتا ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے پھر بھی آپ کو اس صفات والی دوڑ میں تھوڑا سا تو دوڑنا ہی پڑے گا۔